بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدہم، منافقین کی ساتویں قسم، خوش ہوں گے پیچھے رہنے والے، بریکٹ میں غزوہ تبوک سے، خوش ہوں گے پیچھے رہنے والے غزوہ تبوک سے، بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر، اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، خلاف کا معنی بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ وقالو شکوہ، اور وہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، نہ کوچ کرو گرمی میں، نہ کوچ کرو، نہ سفر کرو گرمی میں۔ قل نار جہنم، جواب شکوہ، فرما دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ بات کو سمجھتے۔ لفظ لو کے نیچے لکھیں لو تمنی کے لیے ہے، شرط کے لیے نہیں ہے، تمنی کے لیے ہے، شرط کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ منافقین کی ایک قسم وہ ہے کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور وہ اپنے پیچھے رہنے پر وہ لوگ خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ لوگ مدینہ میں ٹھہرے رہے، عورتوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ یہ لوگ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں یعنی غزوہ تبوک میں جہاد کرتے، اور یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اس گرمی میں سفر نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہہ دو جہنم کی گرمی تو مکہ کی گرمی سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگی، کاش کہ یہ لوگ بات کو سمجھتے۔ لیکن چونکہ منافق میں ایمان نہیں ہوتا اور اس کی عقل کامل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہ اور بات کا سمجھنا اور فہم اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اسے فہم و فراست، دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پس چاہیے کہ وہ لوگ ہنس لیں تھوڑا سا اور یہ روئیں گے زیادہ۔ قلیلاً کے نیچے فی الدنیا، ہنس لیں یہ لوگ دنیا میں تھوڑا سا خوش ہو جائیں، لیکن یہ لوگ روئیں گے زیادہ۔ کثیراً کے نیچے دواماً فی العقبہ، دواماً فی العقبہ، اور یہ لوگ آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ روئیں گے۔ فلیضحکوا لکھیں یہ بمعنی خبر کے ہے، یہ بمعنی خبر کے ہے، یعنی انہیں یہاں حکم نہیں دیا جا رہا ہنسنے کا، بلکہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ان احکامات پر ہنستے تھے۔ اسے تعبیر فعل مضارع کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ استمرار اور دوام کی طرف اشارہ ہو کہ ان کا دین کے احکامات پر استہزاء وقتی اور عارضی نہیں تھا بلکہ دائمی تھا۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ نیچے لکھیں یہ کفر و نفاق کا بدلہ ہے، کفر و نفاق جو یہ دنیا میں کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، معاملہ بالمنافقین فی الحیات، معاملہ بالمنافقین فی الحیات کہ منافقین کے ساتھ زندگی میں کیا معاملہ ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر اللہ آپ کو لوٹائے، آپ جب لوٹ کر آئیں گے إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت کی طرف، جب آپ لوٹ کر آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائے گا ان میں سے ایک جماعت کی طرف، منہم کے نیچے منافقین، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ اجازت طلب کریں گے آپ سے نکلنے کی۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، فرما دیجئے نہ تم نکلو ہرگز میرے ساتھ، نہ تم نکلو ہرگز میرے ساتھ۔
تخرجو کے نیچے فی الجہاد، نہ تم نکلو ہرگز میرے ساتھ جہاد میں، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز تم لوگ نہ لڑو میرے ساتھ مل کر دشمن سے، ہرگز تم نہ لڑو میرے ساتھ مل کر دشمن سے، یہ نہیں کہ میرے ساتھ نہ لڑو۔ منافق حضور سے تو نہیں لڑتے تھے، البتہ حضور کے ساتھ مل کر دشمن سے نہیں لڑتے تھے، تو اس لیے ترجمہ لکھیں وَلَن تُقَاتِلُوا، اور ہرگز تم نہ لڑو میرے ساتھ مل کر دشمن سے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، دلیل عدم خروج، دلیل عدم خروج، یقیناً تم لوگ راضی ہو گئے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس تم بیٹھ جاؤ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، پس تم بیٹھ جاؤ اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو منافقین کی ایک جماعت آپ کے پاس آئے گی۔ ایک جماعت کہا یعنی اس وقت تک یہ تو بہت سے منافق دنیا سے جا چکے ہوں گے، اور یہ اشارہ ہے سب آپ کے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ کچھ آئیں گے اور کچھ آنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور وہ آ کر آپ سے نکلنے کی اجازت طلب کریں گے۔ تو آپ فرما دیجئے تم لوگ ہرگز میرے ساتھ جہاد میں نہ نکلو، یعنی تمہارے میرے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگ لڑتے تو ہو نہیں، اور فتنہ ڈالتے ہو، بزدلی کی باتیں کرتے ہو، شرارتیں کرتے ہو، جاسوسی کرتے ہو، تم لوگ ہرگز میرے ساتھ مل کر دشمن سے نہ لڑو۔ یقیناً اس لیے کہ تم لوگ راضی ہوئے تھے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ، تو دلیل عدم خروج کیا ہے کہ تم لوگ پہلی مرتبہ نہیں نکلے، جب پہلے تمہیں حکم ہوا نہیں نکلے، اب دوبارہ تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم بیٹھ جاؤ اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب پیچھے رہنے والی کون ہوتی تھی؟ عورتیں، بچے، معذورین، یعنی گویا کہ تم عورتوں کی طرح ہو، نکلنا تو مردوں کا کام ہے، پیچھے رہنے والی عورتیں اور بیمار ہیں، اور تم بھی عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، معاملہ بالمنافقین بعد الموت، معاملہ بالمنافقین بعد الموت، اور آپ نہ نماز جنازہ پڑھیں ان میں سے کسی ایک کا جب وہ مر جائے کبھی بھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ، اور آپ نہ کھڑی ہوئیے ان کی قبر پر، إِنَّهُمْ كَرِهُوا بِاللَّهِ، سبب یقیناً اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اور انہیں موت آئی اس حال میں کہ یہ لوگ فاسق ہیں، فاسقون کے نیچے کافرون، اس حال میں کہ یہ لوگ کامل فاسق ہیں یعنی کافر ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور وجہ یہ تھی کہ اس کے بیٹے کی بڑی خواہش تھی، اور بیٹا نیک صالح متقی صحابی تھا، تو آپ نے اس لیے نماز جنازہ اس کی پڑھائی، اور یہ وجہ بھی تھی تاکہ آپ کے اس معاملے سے دوسروں پر اثر پڑے، اور دیگر جو منافقین ہیں وہ ایمان کی طرف لوٹ آئیں، دوسروں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائے۔ چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کے کریمانہ اخلاق تھے، آپ کے ساتھ جو برائی بھی کرتا تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کیا کرتے تھے، اور آپ کے اس واقعے کا بڑا اثر بھی ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ابھی تک منع نہیں کیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا لی، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ آج کے بعد دوبارہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ آپ اگر عالم الغیب ہوتے، آپ کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز جنازہ پڑھانے سے آئندہ منع کریں گے، تو آپ کبھی نماز جنازہ نہ پڑھاتے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ، اس میں نفی ہے آپ کے حاضر ناظر ہونے کی، کہ آپ قبر پہ کھڑے نہ ہوں، تو اب حضور دوبارہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے،
اگر آپ ہر جگہ حاضر ہوں گے تو قبر بھی تو ایک مکان ہے، تو پھر آپ اس مکان میں بھی حاضر ہوں گے، تو گویا اللہ نے منع کیا پھر بھی آپ اس جگہ حاضر ہیں، تو اس پر تو عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے معلوم ہوا حاضر ناظر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت ہے، کیونکہ قبر بھی ایک مکان ہے۔ اگر آپ ایک جگہ بھی حاضر نہیں ہوتے تو جو موجبہ کلیہ ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر ہیں وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئی آتی ہے۔ تو جب آپ اس جگہ حاضر نہیں ہیں تو اب وہ ایجاب کلی باقی نہ رہا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور مختار کل نہیں ہے۔ آپ چاہ رہے تھے میں نماز جنازہ پڑھاؤں، لیکن اللہ نے منع کر دیا، آئندہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، قبر پہ کھڑے نہ ہوں۔ حضور قبر پر جو کھڑے ہوئے تھے یا تو ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، استغفار کے لیے، تو منع کیا آئندہ ان کے قبر پر دعا اور استغفار کے لیے کھڑے نہ ہوں، یا آپ اتنی دیر کھڑے تھے کہ جب تک اس کی تدفین ہو جائے، تدفین مکمل ہو جائے، تو حکم آیا آئندہ اتنی دیر بھی ان کی قبر پہ رکنا نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کیا، اور انہیں موت بھی اس حال میں آئی کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تسلی رسول، اور آپ کو حیرت میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ، نتیجہ دنیاوی، نتیجہ دنیاوی، یقیناً اللہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں عذاب دے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے انہیں عذاب دے اس مال اور اولاد کے ساتھ دنیا میں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، نتیجہ اخروی، تاکہ ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ یہ لوگ کافر ہوں۔ اس آیت میں فرمایا کہ منافقین کے مال اور دولت آپ کو تعجب میں اور حیرت میں نہ ڈالے کہ اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو اگر اللہ ناراض ہوتا تو اللہ انہیں مال اور دولت کیوں دیتا؟ جواب یہ کہ اللہ نے اس لیے دیا تاکہ اللہ دنیا میں انہیں عذاب میں ڈالے کہ اولاد نافرمان ہیں، آئے دن مصائب اور مشکلات تکالیف میں ہیں تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح جب ان کی جان اور روح نکالی جائے گی تب بھی انہیں تکلیف ہوگی، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، منافقین کی آٹھویں قسم، منافقین کی آٹھویں قسم یہ تھے سرمایہ دار منافقین، بریکٹ میں سرمایہ دار منافقین۔ جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت ان آمنوا باللہ کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، نیچے بالاخلاص، اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے ان میں سے صاحب حیثیت لوگ، صاحب دولت، صاحب حیثیت۔ وقالوا ذرنا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ رضوا بأن یکونوا، وہ راضی ہو گئے کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وہ راضی ہو گئے کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، پس وہ لوگ اب بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ طبع علی قلوبہم، سبب کیا ہے کہ وہ کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ بات کو سمجھتے نہیں۔ اس آیت میں سرمایہ دار منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان سے کہا گیا تم اللہ اور اللہ کے رسول پر اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آؤ، صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے، اور اپنے ایمان کا اظہار کرو کہ حضور کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرو۔ لیکن یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم تو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی جو نہیں جا سکتی عورتیں معذورین ہم تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ لوگ راضی ہو گئے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، تو یہاں پر ان کی بزدلی کو، کم ہمتی کو بیان کیا گیا اور ان کی قباحت بیان کی گئی، تم تو عورتوں کی طرح،
پیچھے تو عورتیں رہتی ہیں، مرد گھروں میں نہیں ہوتے بلکہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے اعمال کی وجہ سے مہر لگا دی، اب یہ حق کی بات کو سمجھتے نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ منافق کو نہیں دیتا۔ منافق کے پاس ظاہری معلومات ہوں گی، سطحی باتوں کا علم ہوگا، دین کی گہرائی کا علم میں عمق، فہم و فراست، استنباط اور استدلال، اس سے منافق محروم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی فہم اسے دیتا ہے جس کے دل میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے۔ لیکن رسول والذین آمنوا، بشارت، لیکن رسول اور وہ لوگ جو رسول پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، ثمرہ نمبر 1، انہی کے لیے ہیں بھلائیاں، خوبیاں، واولئک هم المفلحون، ثمرہ نمبر 2، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، بیان خیرات، اوپر فرمایا نا اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے خوبیاں اور بلائیاں ہیں۔ کیا بلائیاں ہیں؟ کہ اللہ نے تیار کیا ان کے لیے باغات کہ جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، اور یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں، پہلے منافقین کا تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد اب ایمان والے مخلصین کا تذکرہ ہے، اور فرمایا ایمان والے لوگ کون ہیں؟ کہ وہ رسول پر ایمان لے کر آئیں، اور نمبر 2، وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ ثمرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا، اللہ انہیں خوبیاں عطا کرے گا، اور یہی لوگ کامل طور پر کامیاب ہیں۔ اولئک مبتدا ہے، المفلحون خبر ہے، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے، استمرار اور دوام کا فائدہ دیں گے۔ ہم ضمیر حصر کے لیے ہے، یہ بھی معنی اس میں بھی دوام کا ہے، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، یعنی منافق کامیاب نہیں۔ اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی، ایک تو ہے دنیا میں کوئی کسی کے لیے محل اور باغ بنائے، ایک ہے رب العالمین کسی کے لیے محل اور باغات بنائے۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ قرآن کریم میں عموماً یہ تعبیر ہوتی ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی، حالانکہ نہر نہیں بہتی بلکہ نہر میں پانی بہتا ہے، اسے کہتے ہیں مجاز مرسل، ذکر المحل ارادۃ الحال، ذکر المحل ارادۃ الحال، نہر محل ہے اور پانی حال ہے، تو محل کا ذکر کر کے حال ہونے کا کوئی نہ عذر بیان کرتے نہ آپ سے رخصت لیتے، تو دونوں کی مذمت کی گئی ہے۔ جو جھوٹے اعذار بیان کرنے والے دیہاتی لوگ ہیں ان کی بھی مذمت کی گئی، اور جو عذر بھی بیان نہیں کرتے اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی بھی مذمت کی گئی۔ اور آگے ایمان والے مخلصین صحابہ کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ جہاد میں شرکت کرتے ہیں، اور آگے 7 انصاری صحابہ کا تذکرہ ہوگا کہ وہ غزوہ تبوک میں جانے کے لیے بالکل تیار تھے، جا بھی رہے تھے، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس کوئی سواری ہو آپ ہمیں دیں تاکہ ہم اس غزوے میں شرکت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواریاں نہیں تھیں، تو جب یہ ایمان والے لوٹے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یعنی یہ رو رہے تھے کاش ہمارے پاس سواریاں ہوتی تو ہم بھی جہاد میں شرکت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی مدح فرمائی۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئیں گے بہانہ کرنے والے دیہاتیوں میں سے۔ معذرون بہانہ کرنے والے، بہانہ بنانے والے، بہانہ بنانے والے آئیں گے دیہاتیوں میں سے۔ لیؤذن لہم، پہلی قسم کا بیان، پہلی قسم تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، دوسری قسم وقعد سے پہلے معذوف ہے، ولم یأتوا، اور نہیں آئیں گے، وقعد الذین، اور بیٹھے رہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ کذب اللہ کے نیچے فی دعوی الایمان، فی دعوی الایمان، جو ایمان کے دعوے میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں،
सयुसीबु الذین कफ़रू, अन करीब पहुँचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया इनमें से आज़ाब दर्दनाक। الذین कफ़रू के नीचे दोनों का अंजाम, दोनों का अंजाम। देखिए इस आयत में दोनों किस्म के मुनाफिकीन का तज़किरा है। पहले देहाती मुनाफिक वो थे जो उज़्र बयान करके इजाज़त ले लेते, और दूसरे वो थे जिनको आने की भी तौफीक नहीं होती थी, वो उज़्र भी बयान नहीं करते थे और बैठे रहते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान के दावे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तकज़ीब की है, और अनक़रीब अल्लाह इन्हें इनके कुफ्र की सज़ा देगा। लैसा अलल-दुअफ़ा'i वला अलल-मर्ज़ा, हकीकी माज़ूरीन की अक़साम, हकीकी माज़ूरीन की अक़साम। जो हकीकी माज़ूर लोग हैं उनके लिए तो कोई सज़ा और गुनाह नहीं, उनका तो वाकई उज़्र है जो अल्लाह के यहाँ कबूल है। और नहीं है लैसा अलल-दुअफ़ा, नहीं है कमज़ोरों पर और ना बीमारों पर और ना उन लोगों पर कि जो नहीं पाते मा युनफ़िक़ूना, कि वो खर्च करें, नहीं है उन पर हरजुन, कोई हरज, ऐसे लोगों पर कोई हरज नहीं। इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, जबकि वो खैर ख्वाही करते हों अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ। मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, इन नेकोकारों के ऊपर नहीं है कोई इल्ज़ाम, इन नेकोकारों के ऊपर नहीं है कोई इल्ज़ाम, और यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इस आयत में हकीकी माज़ूरीन का तज़किरा किया, और वो माज़ूरीन तीन हैं। नंबर एक अज़्ज़ुआफ़ा, जो कमज़ोर लोग हैं, नंबर दो जो बीमार हैं, और नंबर तीन जिनके पास इतना नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर सकें, जिहाद में शिरकत कर सकें, हथियार ख़रीद सकें, अपने लिए सवारी ख़रीद सकें। ऐसे लोगों के लिए कोई हरज नहीं है कि अगर वो जिहाद में शिरकत न भी करें तो उन पर कोई हरज नहीं, इसलिए कि वो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खैर ख्वाह हैं, और न ही कोई हरज है, नेकोकारों पर कोई इल्ज़ाम नहीं। अल मुहसिनीन में अलिफ लाम आहद खारजी है, अलिफ लाम आहद खारजी है, यानी अल्लाह ताला ईमान वालों के ऊपर अल्लाह ने कोई उज़्र नहीं रखा। नेकोकार जितने भी हैं वो उनका अल्लाह के यहाँ कोई इल्ज़ाम नहीं, और अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ करेगा और इन पर रहम करेगा। वला अलल्लज़ीना, नंबर 4 माज़ूरीन में चौथे नंबर पर, और ना ही उन लोगों के ऊपर कोई हरज है इज़ा मा अतौ का, कि जब वो आए आपके पास, जब वो आए आपके पास, लितहमिलहुम, ताकि आप सवारी दें उन्हें, ताकि आप सवारी दें उन्हें। कुल्ता से पहले वाव माज़ूफ़ है, व कुल्ता ला अजिदु, और आपने कहा मैं नहीं पाता, मैं नहीं पाता, मा अहमिलुकुम अलैहि, मैं नहीं पाता कोई सवारी कि मैं तुम्हें सवार करूं उस पर, मैं नहीं पाता कोई सवारी कि मैं तुम्हें सवार करूं उस पर। तवल्लौ, तो वो लौटे, व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम'i, वाव हालिया है, दरा हाले कि उनकी आँखें बह रही थीं आंसुओं से, उनकी आँखें बहती थीं आंसुओं से, गम की वजह से। अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून, कि वो नहीं पाते थे इतना माल कि वो खर्च करें, कि वो नहीं पाते थे इतना माल कि वो खर्च करें। तो देखें चौथी किस्म बयान हुई माज़ूरीन में से कि ये वो तंगदस्त सहाबा थे जिनके पास इतना माल भी नहीं था कि वो अपने लिए हथियार ख़रीद सकें और अपने लिए जिहाद की सवारी ख़रीद सकें। ये 7 अंसारी सहाबा थे जो गुर्बत की वजह से सवारी ख़रीदने की भी ताकत नहीं रखते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हुजूर से फरमाया लितहमिलहुम, कि ताकि आप उन्हें सवारी दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अजीदु, मैं तो सवारी नहीं पाता, यानी मेरे पास तो सवारियाँ नहीं हैं कि मैं तुम्हें उस पर सवार कर सकूं। तो ये लोग लौटे इस हाल में कि इनकी आँखें बहती थीं आंसुओं से। देखिए यहाँ मुबालगा है, आँखें नहीं बहती बल्कि आँखों से
آنسو بہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اتنی کثرت سے روئے، اتنی کثرت سے روئے کہ گویا کہ ان کی آنکھیں بہہ گئیں، گویا ان کی آنکھیں بہہ گئیں، اتنی کثرت سے وہ لوگ روئے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی محل کا ذکر ہے، مراد یہاں حال ہے، یہ بھی مجاز مرسل ہے، اور یہ مبالغہ ہے کہ مخلصین اتنے روئے کہ اگر آنکھیں بہنا ممکن ہوتی تو غم میں ان کی آنکھیں بھی بہہ جاتی۔ اور کیوں روئے؟ دیکھیں، حزنن یہ تمیز ہے، ابہام کو دور کرنے کے لیے روئے، تکلیف کی وجہ سے نہیں کہ بیمار تھے اس لیے روئے، پریشان تھے اس لیے روئے کہ انہیں غم تھا کہ وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکے، اور ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی، انما السبیل علی الذین زجر۔ ترجمہ لکھیں، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، وہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم سبب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، اب یہ لوگ بات کو جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں ان منافقین پر تنبیہ کی گئی کہ جو مالدار لوگ ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، لیکن وہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے، اور آپ سے آ کر جھوٹے اعذار بیان کر کے عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاتے، یعنی ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ عورتوں کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، اور سبب یہ انہوں نے گناہ کر کے اپنے دلوں پہ مہر لگا دی، اب یہ صحیح بات کو جانتے نہیں۔ پہلے فرمایا تھا فہم لا یفقہون، اور یہاں فرمایا فہم لا یعلمون، وہاں فرمایا کہ ان میں سمجھ نہیں ہے، اور یہاں فرمایا کہ یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں دونوں میں فرق یہ ہے، پہلے انسان کے پاس معرفت ہوتی ہے، جاننا، پھر اس کے بعد فہم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فہم بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور نمبر دو معرفت بھی نہیں ہے، یعنی حق اور باطل کی تمیز کے لیے جو علم وحی ہوتا ہے، جو ان کو صحیح تمیز دے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، گویا یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ جیسے ماقبل میں بھی بات گزری تھی، قرآن کریم میں ان کے بارے میں ہے نا کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، انعام کی طرح، بل ہم اصل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ چوپائے کے پاس تو حواس ہوتے ہیں، اور ان کے پاس حواس بھی، انہوں نے اپنے حواس کو صحیح راستے میں استعمال نہیں کیا، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں صم بکم عمی، بہرے، گونگے اور اندھے۔ اب جانور بہرا، گونگا، اندھا نہیں، اس کے بعد اعضاء ہیں، وہ اعضاء کو استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اعضاء کو استعمال نہیں کیا، اس لحاظ سے یہ گونگے، بہرے اور اندھے۔ جانور کو بھی ایک راستے پہ چلاؤ تو عادی ہو کر خود چلتا ہے، لیکن یہ لوگ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کو کئی دفعہ بتاؤ، پھر بھی یہ لوگ ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ان کے پاس فقاہت ہے اور نہ ان کے وہ منافقین عذر پیش کریں گے تمہاری طرف آ کر جب تم لوٹ کر آؤ گے، وہ منافقین عذر پیش کریں گے جب تم لوٹ کر آؤ گے ان کی طرف۔ قل لا تعتذروا، فرما دیجئے کہ نہ تم عذر پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز ہم نہیں مانیں گے تمہاری، ہرگز ہم نہیں مانیں گے تمہاری، یقیناً اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے تمہارے حالات کے بارے میں، من اخبارکم، تمہارے حالات کے بارے میں، اور عن قریب دیکھے گا اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے عمل کو، اور تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو پوشیدہ اور غائب تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ خبردار کر دے گا تمہیں اس پر جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ یعتذرون یہ شکوہ ہے، اور قل لا تعتذروا یہ جواب شکوہ ہے۔ ماقبل میں بیان ہو رہا تھا ان منافقین کا
کہ جو سفر میں جانے سے پہلے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر کرتے تھے، حضور کے سامنے عذر بیان کرتے، ہمارا یہ عذر ہے، یہ عذر ہے۔ اور یہاں ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب آپ واپس لوٹ کر آئیں گے تب یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ تو ماقبل میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو سفر میں جانے سے پہلے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عذر بیان کرتے، اور یہاں ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب آپ سفر سے واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے اپنے عذر بیان کریں گے۔ قرآن نے کہا یہ لوگ آئیں گے آپ کے سامنے اور عذر پیش کریں گے، تو آپ جواب میں کہہ دینا کہ ہم تمہارے عذر کو قبول نہیں کرتے، یقیناً ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ، نیچے لکھیں علت کہ ہم کیوں نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے تمہارے حالات کے بارے میں۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا کوئی عذر نہیں، تم محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور عدم ایمان کی وجہ سے تم لوگ شرکت نہیں کرتے۔ پس ان قریب اللہ بھی دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا تمہارے عمل کو، یعنی معلوم ہو جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور آگے آیت آئے گی ایمان والوں کو بھی تمہارے اعمال کا، کرتوتوں کا پتہ چل جائے گا۔ یہاں سے بریلوی حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں آیت میں ہے سیر اللہ عملکم ورسولہ، تو سیرا کا فاعل لفظ اللہ بھی ہے اور لفظ رسول بھی ہے، تو گویا ان قریب اللہ بھی دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، تو پتہ چلا کہ رسول بھی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا آگے چلیں، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قریب جب اللہ ان کو لوٹائے گا تو اللہ بھی جان لے گا ان کے عمل کو، رسول بھی جان لیں گے اور ایمان والے بھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105 اگلے صفحے میں دیکھیں، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، نظر آیا کہ پس تم عمل کرو، اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور ایمان والے بھی دیکھیں گے، پھر تو تمام ایمان والے عالم الغیب ہو گئے، پھر تو تمام ایمان والے عالم الغیب ہو گئے، صرف حضور نہ رہے، پھر تو ساری امت عالم الغیب ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایمان والوں کو پتہ چل جائے گا تم واقعی منافق ہو، کہ جب تم شرکت نہیں کرو گے تو تمہارا پول اور تمہارا راز کھل جائے گا، تمہاری حقیقت سے سب واقف ہو جائیں گے کہ یہ لوگ میدان جنگ میں نہیں گئے، جھوٹے بہانے کر رہے، تو رسول کو بھی پتہ چل جائے گا، مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر عملکم کو مقدم کیا ہے تو یہ حصر کے معنی کے لیے تمہارے اعمال کو اللہ دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، ایمان والے بھی دیکھیں گے تم نے دنیا میں کیسے کرتوت کیے اور گناہ کیے۔ پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو پوشیدہ باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر باتوں کا بھی جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جھوٹے بہانے کر سکتے ہو، صحابہ کے سامنے تو جھوٹے اعذار بیان کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پھر اللہ فینبئکم، اللہ خبردار کرے گا، نیچے بریکٹ میں سزا دے گا، اللہ تمہیں سزا دے گا اس پر جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو۔ تو گویا زبانی جمع خرچ کا کوئی فائدہ نہیں، ہر عمل کی سزا ہے۔ سیحلفون باللہ لکم، ان قریب وہ آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی تمہارے سامنے، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ملامت نہ کریں، تاکہ آپ ملامت نہ کریں، بریکٹ میں انہیں نظر انداز کریں، انہیں نظر انداز کریں، فاعرضوا عنہم، پس آپ انہیں نظر انداز کر دیں، انہم رجس، یقیناً اس لیے کہ یہ لوگ گندے لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
اور یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ لوگ لوٹ کر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب لوٹ کر آئیں گے تو یہ منافق لوگ آئیں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی، لتعرضوا، اس لیے تاکہ آپ ان کو ملامت نہ کریں، یعنی انہیں نظر انداز کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو نظر انداز کر دو۔ انہم رجس، علت اعراض، علت اعراض یہ کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، ان سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اگر آپ ان کو ملامت کریں کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے، کیوں جھوٹے بہانے بنانے لگے، تو یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے، ناپاک لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی جانے کی۔ ناپاک لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی زیادہ بحث مباحثہ نہ کرو، چھوڑ دو ان کو، ملامت بھی نہ کرو ان کو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، انجام یہ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے ان کو یہ بدلہ دیا ہے بسبب اس کے جو یہ کرتے تھے۔ یکسبون کے نیچے کفر و نفاق، جو یہ دنیا میں کفر و نفاق کرتے تھے اللہ نے اسی کا ان کو بدلہ دیا ہے۔ یحلفون لکم، کہ وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم، پس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جاؤ، یقیناً اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیں اوپر لتعرضوا عنہم، اس کے نیچے تھا غرض نمبر 1 کہ وہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں تاکہ آپ ان کو ملامت نہ کریں، اور یہاں لترضوا عنہ غرض نمبر 2، آپ کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا، حکم یہ ہے کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاق، مذمت اعراب منافقین، مذمت اعراب منافقین، یہاں سے ان پڑھ اور دیہاتی منافقین کی مذمت ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو منافق بھی تھے، دیہاتی تھے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت تھے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور یہ بدو لوگ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور زیادہ سخت ہیں نفاق میں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور زیادہ لائق ہے کہ یہ لوگ نہ جانیں ان احکامات کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول پر، نہ جانیں ان احکامات کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول پر، اور اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں دیہاتی منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں کہا اشد کفراً، مرض نمبر 1 کفر ہے، کہ ان میں پہلا مرض یہ ہے کہ ان میں کفر بہت زیادہ ہے، ونفاقاً، اور نمبر 2 ان میں نفاق زیادہ ہے، اور مرض نمبر 3 اجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ، مرض نمبر 3 جہالت، کہ زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو نہ جانیں، یعنی اتنے جاہل ہیں کہ وہ شریعت کے احکامات سے واقف نہیں ہوتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدود کے نیچے احکامات، اللہ کے احکامات کو جاننا بھی نہیں چاہتے جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جاننے والا ہے اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ جانتا ہے کون کفر و نفاق میں اور جہالت میں زیادہ سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حال میں رکھا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ دیکھیں ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ، عموماً ان میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے، شعور کی کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ کفر میں، جہالت میں سخت ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے آدمی کو آپ دلیل سے بات کرو، سمجھاؤ، سمجھ جائے گا، لیکن ان پڑھ آدمی کے سامنے پڑھتے رہو، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اس نے جو بات اپنی بچپن سے سن کے رکھی ہے وہ اسی پر عمل کرے گا۔ 20 آیات سناؤ، 20 احادیث سناؤ تو وہ اس کی ایک ہی بات ہوگی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے نہیں دیکھا، اور یہ 14ویں صدی کا نیا مولوی آیا اور ہمیں بتا رہا ہے۔ اس لیے وہ وہی کرے گا جو وہ جاہلیت سے دیکھتا آ رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ، مرض نمبر 4 بخل، اور ان دیہاتیوں میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں ما ينفق مغرما، جو وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں تاوان،
جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، مرض نمبر 5، عداوت باطنی، عداوت باطنی، اور وہ انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا، زمانے کی گردشوں کا تم پر انتظار کرتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اور انہی پر ہے گردش بری، انہی پر ہے گردش بری، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ منافقین کے بارے میں یہاں چوتھے مرض کا تذکرہ ہوا کہ ان میں بخل بہت زیادہ ہے۔ اگر ان سے کہا جائے اللہ کے نام پہ خرچ کرو تو یہ زکوٰۃ دینے کو، صدقات کو تو ٹیکس اور تاوان سمجھتے ہیں۔ پھر مرض نمبر 5 ان میں عداوت باطنی ہے کہ یہ انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ لوگ منافق لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو تبوک میں بھی شکست ہو، اور روم کی جو عظیم سلطنت ہے ان سے بھی مسلمانوں کو شکست ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے، کہ آج جو مسلمان طاقتور ہیں اب ان کا واسطہ تو رومیوں سے پڑا نہیں، پہلے تو مشرکین سے لڑتے رہے، اب تبوک میں ان کا واسطہ پڑے گا طاقتور رومیوں کے ساتھ، تو ان کو شکست ہوگی تو زمانے کی بری گردشیں ان پر اب آئیں گی، یعنی برے حالات ان پر آئیں گے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ زمانے کی بری گردش ان پر ہوگی، یعنی مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا، برے حالات ان کے لیے پیدا ہوں گے۔ اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے بھی فتوحات دیں، اور غزوہ تبوک میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور رومی لڑنے کے لیے نہیں آئے تو مسلمان وہاں سے بھی فاتح بن کر آئے۔ بری گردش ان پر ہوئی کہ ان کے پول کھل گئے، ان کے راز کھل گئے، پتہ چل گیا فلاں فلاں منافق تھا جو غزوہ تبوک میں نہیں گیا، تو منافقین کے بارے میں سب کو معلومات ہو گئی، تو حالات ان کے لیے برے ہوئے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئے۔ اللہ سننے والا ہے ان کے مشوروں کو اور ان کے آپس کی گفتگو کو، خفیہ چالوں کو، اور اللہ جاننے والا ہے ان کے دلوں کے رازوں کو، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کیا سازشیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سب سے واقف ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مدح اعراب مخلصین، مدح اعراب مخلصین، جو دیہاتیوں میں جو مخلص لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے بعض ایسے جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ جو وہ خرچ کریں گے وہ قربتوں کا ذریعہ ہوگا اللہ کے ہاں، وہ خیال کرتے ہیں کہ جو وہ خرچ کریں گے قربات عند اللہ، وہ قربتوں کا ذریعہ ہوگا اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ ہوگا، رسول کی دعاؤں کا ذریعہ ہوگا۔ الا انہا قربۃ لہم، ثمرہ، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت ہے، پس ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں داخل کر دے گا فی رحمتہ، اپنی خصوصی رحمت میں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلے ان دیہاتیوں کا تذکرہ تھا جو اپنے کفر و نفاق میں بڑے سخت تھے، اب ان اعراب کے لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان لانے میں مخلص لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے 3 صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت وہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے، دوسری صفت قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، تیسری صفت کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ قربت کا ذریعہ اور اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہوگا، اور نمبر 4 وہ رسول کی دعاؤں کا ذریعہ ہوگا، کہ ہم جب حضور کو دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، حضور جس کے لیے دعا فرما دیں تو یہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ یقیناً ان کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ، اب اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کو اپنی خصوصی رحمت میں داخل کرے گا،
اور ان سے جو گناہ ماضی میں ہوئے ہیں یا ان اعمال کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، بشارت، سبقت کرنے والے، سبقت کرنے والے قبول اسلام میں، سبقت کرنے والے قبول اسلام میں، الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے تھے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، جو سب سے پہلے تھے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ پیروی کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں نیکی کی، باحسان ان کے نیچے الی یوم القیامہ، باحسان الی یوم القیامہ، پیروی کرنے والے نیکی اور بھلائی کی قیامت کے دن تک، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے جب دیہاتی ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اب یہاں سے مہاجرین اور انصار جو ایمان میں پختہ لوگ ہیں ان کا اللہ تذکرہ فرما کر ان کے لیے مدح ثنائی فرما رہا ہے۔ والسابقون نیچے لکھیں یہ مبتدا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ خبر ہے کہ جو ایمان میں پہل کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ الاولون من المہاجرین، منل میں من بیانیہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہیں، کس چیز میں پہلے ہیں تو ہجرت کرنے میں، اور پہلے وہ لوگ جو انصار میں سے ہیں۔ الاولون کے نیچے جو مقدم ہیں دعوی ایمان میں، جو سبقت کرنے والے ہیں، اور الاولون اور جو مقدم ہیں کس میں دعوی ایمان میں، یعنی ایمان لانے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اب وہ کون ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے؟ جو مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے۔ اب یہاں السابقون الاولون سے کون لوگ مراد ہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ جو حدیبیہ سے پہلے پہلے ایمان لے کر آئے، اور بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت بھی کی، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، اور بعض نے کہا یہ وہ ہیں جو ذو ہجرتین ہیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو ذو قبلتین ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی، ذو قبلتین۔ آیت کے اندر عموم ہے، بس جو بھی سبقت کرنے والے ہیں ایمان لانے میں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں۔ مہاجرین اور انصار میں الف لام استغراق ہے، تمام مہاجرین تمام انصار، اللہ نے سب کے ساتھ ایمان کا وعدہ کیا، تو معلوم ہوا سب صحابہ چاہے مہاجر ہوں یا انصار ہوں سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے رضامندی کا وعدہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی وعدہ ہے جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں نیکی میں، یعنی یہ اشارہ ہے تابعین کی طرف، یہ اشارہ ہے تابعین کی طرف۔ صحابہ کی پیروی کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین۔ تو اللہ نے صحابہ کے لیے بھی وعدہ کیا، اور جو صحابہ کی پیروی کریں کس چیز میں؟ بے احسان، نیکی میں، نیک اعمال میں جو پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ وعدہ ہے۔ احسان کے نیچے لکھیں مراد اخلاص سے، کہ جو ان کی پیروی کریں اعمال میں اخلاص کے ساتھ قیامت کے دن تک، اللہ نے ان کے لیے بھی یہی وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کیے باغات
رہیں گے ان میں ہمیشہ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، بیان منافقین غیر معلوم النفاق، بیان منافقین غیر معلوم النفاق، ان منافقین کا تذکرہ ہے جن کے نفاق کا علم نہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض لوگ ان میں سے جو تمہارے پاس ہیں، بعض لوگ ان میں سے جو تمہارے پاس ہیں، ان دیہاتیوں میں سے منافق لوگ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والوں میں سے، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو ڈٹے ہوئے ہیں نفاق پر۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، اور ہم ان کو لوٹائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم، لکھیں یہ خبر مقدم ہے، اور منافقون یہ مبتدائے مؤخر ہے۔ اسی طرح وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خبر مقدم ہے، اور مردو سے پہلے قوم موصوف معذوف ہے۔ قوم مردوا علی النفاق، یہ موصوف صفت مل کر یہ مبتدائے مؤخر ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ خبر مقدم ہے، اور منافقون مبتدائے مؤخر ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خبر مقدم ہے، اور مردو سے پہلے قوم موصوف معذوف ہے، تو یہ موصوف صفت مل کر مبتدائے مؤخر ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض لوگ ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں، منافقون، یہ لوگ منافق لوگ ہیں، اور اسی طرح اہل مدینہ کے اندر بھی جو لوگ ایسے قوم ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں اپنے نفاق پر، یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے۔ لا تعلم لکھے علم غیب کی نفی، علم غیب کی نفی۔ دیکھیں سورہ توبہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ نہیں جانتے۔ تو جب آپ نہیں جانتے تو اس سے معلوم ہوا اگر بالفرض و محال پہلے کوئی آیت سے ایسا مفہوم کوئی لے بھی رہا ہو کہ جس سے معلوم ہو کہ علم غیب کا اس بات ہو بھی رہا ہے بالفرض، تو پھر بھی یہ آخری آیت جو ہے، یعنی آخری صورتوں میں نازل ہونے والی آیت، اس سے معلوم ہوا کہ آپ ان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ نہیں جانتے، تو یہ نفی ہو گئی علم غیب کی۔ ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، مرتين کے نیچے دنیا اور برزخ میں، ہم عذاب دیں گے دنیا اور برزخ میں، اور پھر ہم لوٹائیں گے بڑے عذاب کی طرف، یعنی جہنم کے عذاب کی طرف ان کو لوٹائیں گے۔ اور یا نمبر 2، ہم دنیا میں ان کو عذاب دیں گے۔ ایک عذاب تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام تبوک سے صحیح سالم واپس لوٹ کر آئے، صحابہ اکرام تبوک سے صحیح سالم واپس لوٹ کر آئے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی دنیا میں کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور دوسری سزا ان کا نفاق کھل گیا۔ صحابہ اکرام صحیح سالم لوٹ کر آئے، ایک تو سزا ان کو یہ ملی، اور دوسرا یہ کہ ان کا نفاق کھل گیا۔ تو یہ دنیا میں کتنی سزائیں اس اعتبار سے 2 ہو گئی۔ دیکھیں ایک تو میں نے پہلا قول آپ کو بتایا نا، پہلا قول کیا ہے کہ ہم ان کو سزا دیں گے 2 مرتبہ، یعنی دنیا اور برزخ میں، برزخ قبر، آخرت تو آگے آ رہی نا، ثم یردون الی عذاب عظیم، آخرت کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تو ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ تو پہلا قول کیا ہے؟ دنیا اور برزخ۔ دوسرا قول کیا ہے کہ ہم عذاب دیں گے 2 مرتبہ، تو پہلا عذاب کہ صحابہ غزوہ تبوک سے صحیح سالم آ گئے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس پر، اور دوسرا عذاب کہ ان لوگوں کا نفاق کھل گیا، سب کو پتہ چل گیا فلاں فلاں منافق ہیں، تو ان کو دنیا میں بڑا عذاب ہو گیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، مومنین متخلفین کی قسم اول، مومنین متخلفین کی قسم
اول، یعنی وہ مومن لوگ جو پیچھے رہ گئے، ان کی دو قسمیں، یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ یہ پہلی قسم کے جو لوگ تھے یہ حضرت ابو لبابہ اور ایک جماعت کے چند لوگ تھے، یہ لوگ پیچھے رہ گئے، سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ان کا ارادہ تھا ہم پہنچیں گے غزوہ تبوک میں جب یہ لوگ چلے جائیں، لیکن پھر سستی کاہلی ہوئی، شیطانی وساوس خیالات تھے تو یہ رہ گئے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو اپنے فعل پہ بڑی ندامت تھی، اور یہ آئے حضور کے سامنے معذرت کی کہ ہم لوگ نہ جا سکے، اور یہ توبہ کرنے لگے، اپنے گناہ پہ بڑے نادم ہوئے، اور انہوں نے آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ حضرت ابو لبابہ اور دیگر نے مسجد کے ستونوں سے باندھا اپنے آپ کو کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے، معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا، اور پھر حضور نے آ کر ان کو کھولا، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ اپنا مال لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال قبول فرمایا، اور پھر حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ تو یہ پہلی قسم ہے، مومنین متخلفین کی قسم اول۔ وآخرون، اس سے پہلے ہے قوم آخرون، اور کچھ دوسرے لوگ اعترفوا بذنوبہم، کہ جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، نیک اعمال بھی کیے، وآخر سیئا، اور کچھ اعمال ان سے برے بھی ہوئے، نیک اعمال بھی کیے اور کچھ عمل ان سے برے بھی ہوئے۔ آخر سیئا کے نیچے مثل تخلف، جیسے پیچھے رہنا بھی برا عمل ہے نا، پیچھے رہنا بھی برا عمل ہے۔ تو ان کی زندگی میں نیک اعمال تھے اور ان سے کچھ عمل برے بھی ہوئے، برا عمل جیسے پیچھے رہنا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہی صحابہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے، یہ وہ لوگ تھے جو نیک اعمال بھی کرتے تھے اور کچھ عمل ان سے برے ہو گئے۔ وہ برا عمل کیا تھا؟ مثلاً میدان جنگ سے پیچھے رہنا۔ اب اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اب یہ صحابہ اپنا جب مال لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لے لیں ان کے مال میں سے صدقہ، تطہرہم، تاکہ وہ انہیں پاک کر دیں، نیچے لکھے من الذنوب، گناہوں سے، تاکہ وہ انہیں پاک کر دیں گناہوں سے، وتزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کر دیں، نیچے من حب المال، من حب المال، مال کی محبت سے، وصلی علیہم، اور آپ دعا فرمائیں ان کے حق میں، آپ دعا فرمائیں ان کے حق میں، یقیناً آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکن لہم، باعث تسکین ہے، باعث تسکین ہے ان کے لیے، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما دی۔ اب یہ لوگ اگر مال لے کر آئیں تو آپ ان کے مال کو قبول فرمائیے۔ تو خذ من اموالہم کے نیچے لکھیں اللہ ان کی سفارش کر رہا ہے، اللہ ان کی سفارش کر رہا ہے۔ جب انسان اخلاص سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ بندے کی سفارش کرتا ہے۔ تو انہوں نے توبہ کی، اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں جو مال لے کر آئیں تم ان کے مال کو لو، اور ان کے اس مال خرچ کرنے کے ان کے لیے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، یہ گناہوں سے پاک ہوں گے، نمبر 2، مال کی محبت سے پاک ہوں گے، نمبر 3، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں گے، تو ان کو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ تو طاہرہم کے نیچے ظاہراً
تزکیہم باطناً، تاکہ یہ صدقہ ان کو پاک کر دے گا ظاہری طور پر بھی، اور یہ صدقہ ان کو پاک کر دے گا باطنی طور پر بھی۔ صلی علیہم، یہاں صلی کے صلے میں علی آیا ہے۔ دیکھیں اگر صلی کے صلے میں علی آئے تو یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے، اور دعا یدعو کے صلے میں علی آئے تو یہ بددعا کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ دعا کے معنی میں آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اور آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی آدمی مال لے کر آئے مسجد، مدرسے، دینی کام کے لیے، تو اس کے مال کو لے کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مال لے کر آئے، جی یہ مسجد کے لیے چندہ ہے، مدرسے کے لیے تعاون کرے، یا کسی غریب کے ساتھ، تو انہیں چاہیے جو لے کر آئے اس کے لیے دعا کریں، دعا کریں اللہ آپ کے مال کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس سے اس کو دلی تسکین ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ امام صاحب نے میرے لیے دعا فرما دی۔ تو جیسے حضور دعا کرتے تھے، تو جو حضور کے وارث انبیاء علیہ السلام، انہیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ان کی پکار کو، جاننے والا ہے ان کے ارادوں کو۔ الم یعلموا، ترغیب توبہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور وہ لیتا ہے صدقات، اور یقیناً اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ترغیب دی کہ آئندہ بھی اگر کوئی توبہ کرے گا صدق دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور وہ اگر اپنے حلال مال میں سے اخلاص کے ساتھ دیے گا تو اللہ ایسے دیے ہوئے مال کو بھی قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تواب ہے، گزشتہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور رحیم ہے، جو انسان سے خطائیں ہوئی ہیں درگزر کر کے مستقبل میں ان پہ رحم کرتا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، ترہیب، فرما دیجئے تم عمل کرو، پس دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو، اور اللہ کا رسول اور ایمان والے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور تمہیں لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ خبردار کرے گا تمہیں جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کو ڈرایا گیا، کہا گیا کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو، تمہارے ہر عمل سے اللہ بھی واقف ہے، اللہ کا رسول بھی تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، ایمان والوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ جہاد میں شرکت نہیں کر رہے، تو یہ لوگ منافق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ ہم چھپ کے باتیں کریں، خفیہ مجلسیں قائم کریں، اللہ تو چھپی اور غیب کی بات کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو انہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ جواب یہ ہے کہ وہ اللہ سزا دے گا انہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو، لیکن سزا کا ایک دن مقرر ہے، اس دن میں اللہ تمہیں سزا دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، آخرون سے پہلے قوم آخرون عنوان ہے مؤمنین متخلفین کی قسم دوم، مومنین متخلفین کی قسم دوم۔ دوسری قسم ایمان والوں میں جو صحابہ رہ گئے، یہ 3 صحابہ تھے۔ نمبر 1 کعب بن مالک، نمبر 2 مرارہ بن ربیع، اور نمبر 3 ہلال بن امیہ۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ اکرام یہ بھی رہ گئے تھے، اور ان کا واقعہ کتب حدیث میں تفصیلاً آیا ہے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے پاس کبھی اتنا مال نہیں تھا جتنا اللہ نے مجھے ان دنوں میں دیا تھا، اور میں نے ان کے لیے نیت بھی کی تھی میں جاؤں گا، لیکن ان پر سستی غالب آ گئی، اور فصل بھی تیار ہونے کا وقت بالکل قریب تھا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ ان کو پا لوں گا، میرے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، اگر مسلمانوں کا یہ لشکر چلا بھی جائے تو میں تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قافلے سے مل جاؤں گا، لیکن سستی ہوتے ہوتے اگلے دن جاؤں گا، اگلے دن جاؤں گا، اس طرح تاخیر ہو گئی اور یہ لوگ رہ گئے، یہاں تک کہ مسلمان تبوک بھی پہنچ گئے اور فتح کے بعد واپس بھی لوٹ آئے۔ اب ان تینوں کو اپنے فعل پر بڑی ندامت تھی، تو اب یہ حضور کے پاس آئے، فرماتے مجھے میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول دوں، اور بعض لوگوں نے مجھے کہا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا،
اگر میں بول بھی دوں اللہ آپ کو خبردار کر دے گا، ہمیشہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں سچ کہوں گا، اور انہوں نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ میں اور ان کے ساتھ 2 ساتھی اور یہ بھی رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے ہم لوگ رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ جو حکم دے گا تب میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا ان سے قطع تعلقی کرو۔ 50 دن تک ان سے قطع تعلقی تھا، یعنی یہ کہیں سے جاتے بات کرتے، کوئی ان کی بات کا جواب نہ دیتا، کہتا ہم حضور کی مجلس میں آتے حضور ہم سے رخ پھیر دیتے، یہاں تک کہ کہا زندگی ہمارے لیے تنگ ہو گئی۔ ان کے اپنے چچا زاد بھائی تھے ابو قتادہ، ایک دفعہ یہ گھر کے اوپر چڑھ کر ان کو سلام کیا، ان سے بات کرنے لگے، انہوں نے بھی ان کو جواب نہ دیا۔ پھر آخر حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو بھی اب چھوڑ دو، کہ ان سے بھی تعلق نہ رکھو۔ تو اب یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو گئیں۔ اب جو روم کا ایک بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ان کے نبی نے 3 کو الگ کیا ہوا ہے، تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم میری طرف آ جاؤ، میں تمہارا اکرام کروں گا اور تمہیں اعزاز دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ جب کعب بن مالک کو پتہ چلا تو یہ بڑے رونے لگے، پریشان ہوئے کہ آج کفر بھی ہم سے طمع کر رہا ہے کہ ہم ان کی طرف چلے جائیں گے۔ انہوں نے اس کے خط کو پھاڑا اور تندور میں ڈال دیا۔ اللہ سے توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا، اور یہ بات آگے آ رہی ہے۔ اللہ نے قبول بھی کیا اور اللہ نے پھر ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا، آگے آئے گا ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب، اس سے پہلے نا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله۔ اس آیت میں آگے ان کا واقعہ پھر آ رہا ہے تفصیلا۔ تو بہرحال یہ وہ 3 صحابہ اکرام تھے کہ جو شرکت نہ کر سکے، ان کا واقعہ ہے۔ وآخرون یعنی ایک اور قوم، ایک دوسری قوم، مرجون لأمر اللہ، مؤخر کر دیا گیا ان کے معاملے کو، مؤخر کر دیا گیا ان کے معاملے کو، لأمر اللہ، اللہ کے حکم کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں، اما یعذبہم، کہ وہ اللہ انہیں عذاب دیں، یا وہ اللہ ان پر متوجہ ہو جائے، وہ اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ تو پھر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ دوسری جماعت تھی ایمان والوں کی، بات سمجھ گئے؟ مرجون لامر اللہ، مؤخر کر دیا گیا ان کے معاملے کو اللہ کے حکم کے انتظار میں، بریکٹ میں کہ ان کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آگے